میں تم اور بے نام خواہشیں ایپیسوڈ 5۔ کلاس روم میں ہنسی مذاق کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایک چھوٹی سی بحث کے بعد ایک لمحہ ایسا آیا جب سب کچھ رک گیا۔ ایک جملہ اور ایک طنز نے زیان کے غصے کو آگ لگا دی۔ اس کے چہرے پہ ایک لالی سی دوڑ گئی اور اس کی آنکھوں میں انگارے اتر آئے۔ ایک لمحے کا طنز اور وہ لمحہ قیامت بن گیا۔ اس کے مکے فضا کو چیرتے کی اور کرسیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں، یہ عام جھگڑا نہیں تھا۔ کلاس کے باقی طلبہ دنگ رہ کے، کوئی آگے بڑھ کے روکنے کی کوشش کرتا تو کوئی سہمے ہوئے اس تماشے کا گواہ بنا کھڑا رہا۔ زیان کے گال سے خون کی ایک باریک لکیر بہہ نکلی مگر اس کے قدم 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ عفان آگے بڑھا، اس کے چہرے پہ بے چینی تھی۔ زیان بس کر یار، مگر زیان کے کانوں میں اب کسی کی آواز نہیں پڑ رہی تھی۔ غصے نے اسے بے قابو کر دیا تھا۔ اس نے عفان کو بھی زور سے پیچھے دھکیل دیا، جیسے اس لمحے میں اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست اس کے سامنے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ کوریڈور میں شور بڑھ چکا تھا۔ سیم اریبہ کو زبردستی کھینچتی ہوئی کوریڈور تک لے آئی اور بولی، چلو دیکھتے ہیں بزنس ٹائکون کے بیٹے کی فائٹ کا کلائمیکس۔ اریبہ کے قدم کانپ رہے تھے مگر اس کی نظریں زیان کے جلال پہ جم گئی۔ وہ زخمی چہرے اور بازو کے ساتھ یوں کھڑا تھا جیسے جھک جانا اس کی فہرست میں شامل ہی نہ ہو۔ بات بڑھتے بڑھتے ایڈمن آفس تک پہنچی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سامنے ایڈمن صاحب کی گہری نظریں اور پیچھے زیان کا جلال۔ ایڈمن کی آواز کمرے میں گونجی، یہ یونیورسٹی ہے، میدان جنگ نہیں۔ زیان نے زخمی ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا غرور جھلک رہا تھا۔ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں کمزوری کی کوئی جگہ نہیں۔ پرنسپل نے سخت لہجے میں جواب دیا، یاد رکھو ہاتھ اٹھانا جیت نہیں ہے۔ زیان کے لبوں پہ ایک کڑوی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے لیے ڈیفیٹ نام کا لفظ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ کمرے میں پھر خاموشی اتر آئی۔ جب زیان باہر نکلا تو ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہ اریبہ پر ٹھہری، لیکن اریبہ نے خاموشی سے نظریں پھیر لی۔ وہاں سے سیدھا ہاسپٹل کا راستہ لیا، مرہم پٹی کروائی اور پھر واپسی کا سفر۔ عفان ڈرائیو کرتے ہوئے زیان کو کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی آگ سلگ رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی زیان نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور اندر سے لاک لگا دیا۔ لائٹس بجھ گئیں اور کمرے پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ بستر میں بیٹھ گیا، زخموں پر نہیں بلکہ اپنی بے بسی پر جل رہا تھا۔ اس کے دل میں سوال اٹھ رہا تھا، کیا طاقت ہی اس کی واحد پہچان ہے؟ ادھر وہ دونوں لڑکے زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچائے جا چکے تھے۔ ایک کا سر پھٹ گیا اور دوسرے کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ یونیورسٹی کے باقی طلبہ بھی تھوڑے ڈرے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، مگر اریبہ کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ زیان کے غصے اور تکبر نے اسے اندر سے ہلا دیا تھا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف اتر آیا اور اس خوف میں نفرت کی ہلکی سی آمیزش بھی شامل ہو گئی تھی۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ کا فیڈ بیک مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔